آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ رمضان قریب ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں صرف عبادت نہیں بلکہ تقدیر بدلنے کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے، اگر ہماری زندگی میں برکت ہی نہ ہو تو رمضان سے بھی مکمل فائدے کیسے حاصل ہوگا؟ رزق صرف پیسے کا نام نہیں، رزق میں صحت، سکون، اولاد، عزت، وقت، ایمان اور اچھے لوگ سب شامل ہیں۔ بعض لوگوں کی آمدنی کم ہوتی ہے مگر گھر میں سکون ہوتا ہے، کچھ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر اطمینان نہیں ہوتا۔ فرق صرف برکت کا ہوتا ہے۔ رمضان سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا، کیونکہ اگر بنیاد کمزور ہو تو عمارت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے نماز کی بات کرتے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے وہ دراصل اپنی برکت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ خاص طور پر فجر کی نماز۔ فجر وہ وقت ہے جب دن کی تقسیم ہوتی ہے۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا ہے وہ بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہی زندگی میں تبدیلی آئے تو آج سے عہد کریں کہ پانچوں نماز وقت پر ادا کریں گے۔ پھر آتی ہے کمائی کی بات۔ حلال رزق وہ بنیاد ہے جس پر برکت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر کمائی میں جھوٹ، دھوکہ، سود، خیانت یا کسی کا حق دبانا شامل ہو تو چاہے کتنا بھی مال آ جائے سکون نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں اپنی کمائی کو پاک کرنا ہوگا، کم ہو مگر حلال ہو۔ والدین کی رضا رزق میں وسعت کا ذریعہ ہے۔ ماں کی دعا تقدیر بدل سکتی ہے، باپ کی خوشی راستے آسان کر سکتی ہے۔ اگر والدین حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان سے معافی مانگیں۔ اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا اور صدقہ کریں۔ بعض اوقات رزق کی رکاوٹ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ والدین دل سے خوش نہیں ہوتے۔ زکوٰۃ اور صدقہ بھی برکت کے مضبوط اسباب ہیں۔ جو مال اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ معمول بنا لیں۔ تھوڑا سا بھی دیا گیا صدقہ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، گناہ برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ جھوٹ، غیبت، بدنگاہی، ظلم، وعدہ خلافی یہ سب زندگی سے نور چھین لیتے ہیں۔ استغفار رزق کی کنجی ہے۔ کثرت سے استغفار کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ صبح شام استغفار کی عادت ڈالیں۔ رشتے جوڑنا بھی رزق بڑھاتا ہے۔ اگر کسی سے ناراضی ہے تو ختم کریں۔ پہل آپ کریں، معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے۔ دل صاف ہو تو اللہ راستے صاف کر دیتا ہے۔ شکر گزاری برکت کو بڑھاتی ہے۔ جو موجود ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ پاک مزید عطا کرتا ہے۔ ناشکری نعمتوں کو کم کر دیتی ہے۔ قرآن سے تعلق مضبوط کریں۔ روزانہ تھوڑا سا ہی صحیح مگر باقاعدگی سے پڑھیں۔ قرآن گھر میں پڑھا جائے تو رحمت اترتی ہے اور سکون آتا ہے۔ فضول خرچی چھوڑ دیں، دکھاوے کے اخراجات کم کریں۔ جو مال بے فائدہ چیزوں پر خرچ ہوتا ہے اس میں برکت نہیں رہتی۔ سادہ زندگی سکون دیتی ہے۔ دل کی صفائی سب سے اہم ہے۔ حسد، نفرت، کینہ یہ سب انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اگر کسی سے دل صاف نہیں تو آج ہی صاف کریں۔ اللہ صاف دل والوں کو پسند کرتا ہے۔ رمضان کی تیاری صرف کپڑوں اور کھانوں سے نہیں ہوتی، اصل تیاری دل کی ہوتی ہے۔ اگر ہم رمضان سے پہلے اپنے فرض درست کر لیں، کمائی پاک کر لیں، والدین کو راضی کر لیں، رشتے جوڑ لیں، استغفار شروع کر دیں تو یقین کریں رمضان ہمارے لیے معمولی مہینہ نہیں رہے گا بلکہ زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ آج ہی نیت کریں، نماز وقت پر ہوگی، کمائی حلال ہوگی، والدین خوش ہوں گے، زکوٰۃ اور صدقہ ادا ہوگا، دل صاف ہوگا، استغفار جاری رہے گا، قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا۔ سب سے پہلے نیت کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر نیت دنیا دکھانے کی ہو تو عمل کمزور ہو جاتا ہے۔
اگر نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ رمضان سے پہلے اپنی نیت درست کریں۔ ہر عبادت سے پہلے دل میں کہیں، یا اللہ یہ صرف تیری رضا کے لیے ہے۔ ایک اہم چیز وقت کی برکت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وقت نہیں ملتا۔ اصل میں وقت کم نہیں ہوتا، برکت کم ہو جاتی ہے۔ جو شخص فجر کے بعد سوتا رہتا ہے، دن دیر سے شروع کرتا ہے، وہ خود اپنی برکت کم کر دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ فجر کے بعد کچھ وقت ذکر یا تلاوت میں گزاریں۔ آپ دیکھیں گے کہ پورا دن سنبھلا ہوا لگے گا۔ پھر زبان کی حفاظت۔ زبان چھوٹی ہے مگر نقصان بڑا کر دیتی ہے۔ غیبت، طنز، جھوٹ، الزام، یہ سب رزق کی برکت کو کم کرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کی محنت ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی زبان لوگوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آج سے فیصلہ کریں کہ زبان کو نرم رکھیں گے، کم بولیں گے مگر اچھا بولیں گے۔ ایک اور اہم پہلو ہے قرض اور وعدے۔ اگر کسی کا حق دینا ہے تو ٹالے نہیں۔ جو شخص دوسروں کا حق روک کے رکھتا ہے، اس کے اپنے معاملات بھی رک جاتے ہیں۔ اگر فوراً ادا نہیں کر سکتے تو نیت سچی رکھیں اور آہستہ آہستہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ گھر کے ماحول کا اثر بھی رزق پر پڑتا ہے۔ جس گھر میں نماز با جماعت ہو، قرآن کی آواز آئے، وہاں سکون اترتا ہے۔ کوشش کریں کہ روزانہ گھر میں چند منٹ کے لیے سب کو جمع کر کے ذکر یا تلاوت کریں۔ اس سے بچوں کے دل بھی دین کی طرف مائل ہوں گے اور گھر میں رحمت بھی بڑھے گی۔ ایک اہم عمل خدمت ہے۔ کسی کی مدد کرنا، کسی کا بوجھ ہلکا کرنا، کسی پریشان کو تسلی دینا، یہ سب ایسے اعمال ہیں جو نظر نہیں آتے مگر اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہیں۔ جو بندہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ توکل بھی ضروری ہے، صرف محنت کافی نہیں، بھروسہ بھی ہونا چاہیے۔ کبھی رزق دیر سے ملتا ہے تاکہ دل مضبوط ہو، کبھی آزمائش آتی ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف زیادہ جھکے۔ اگر حالات مشکل ہوں تو مایوس نہ ہو، یقین رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سادگی اپنائیں۔ رمضان سے پہلے اپنے خرچوں کا جائزہ لیں۔ غیر ضروری خریداری کم کریں۔ جو پیسہ بچ جائے اسے کسی مستحق پر خرچ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو دیا جائے گا وہ کئی گنا ہو کر لوٹے گا، کبھی سکون کی صورت میں، کبھی حفاظت کی صورت میں۔ دل میں خوف خدا پیدا کریں۔ جب انسان یہ سمجھ لے کہ ہر عمل لکھا جا رہا ہے تو وہ خود کو سنبھال لیتا ہے۔ برکت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایک اور اہم بات، دعا کو معمول بنائیں۔ صرف مشکل میں نہیں، آسانی میں بھی دعا کریں۔ صبح اٹھتے ہی دعا، گھر سے نکلتے وقت دعا، کام شروع کرتے وقت دعا۔ دعا بندے کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے اور جو اللہ سے جڑا رہے وہ خالی نہیں رہتا۔ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، بچوں کی تربیت پر توجہ دیں۔ اگر گھر کی نئی نسل دین سے جڑی ہوگی تو گھر میں برکت قائم رہے گی۔ اگر بچے غفلت میں چلے گئے تو دل کا سکون بھی چلا جائے گا۔ حسد سے بچیں، دوسروں کی کامیابی دیکھ کر دل میں تنگی نہ لائیں۔ ہر ایک کا رزق الگ لکھا گیا ہے۔ جو آپ کے لیے ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا اور جو کسی اور کے لیے ہے وہ آپ کو مل نہیں سکتا۔ اس یقین سے دل کو سکون ملتا ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ درود دل کو نرم کرتا ہے، پریشانی کم کرتا ہے، دعا کو طاقت دیتا ہے۔ روزانہ ایک تعداد مقرر کریں، آہستہ آہستہ اضافہ کریں۔ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ ساری زندگی دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، لیکن جب انسان خود کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو تبدیلی آتی ہے۔ آج خود سے پوچھیں کہاں کمی ہے، نماز میں، اخلاق میں، معاملات میں، پھر اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں برکت کا تعلق دل کی حالت سے ہے۔ اگر دل مضبوط ہو تو کم میں بھی خوشی، اگر دل بے چین ہو تو زیادہ بھی کم لگتا ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے اصل دولت اللہ کا قرب ہے۔ اگر اللہ راضی ہو جائے تو تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے، اور اگر ناراض ہو تو بہت کچھ بھی بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ آج ہی ارادہ کریں
کہ رمضان کا انتظار نہیں کریں گے بلکہ رمضان کے قابل بننے کی کوشش کریں گے۔ جب بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ کئی قدم بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی نیت، خالص عمل، پاکیزہ رزق اور بابرکت زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں کو رحمت کا مرکز بنا دے، آمین۔ رمضان کی قدر کرنے والا بنا دے اور اس مہینے کو ہمارے لیے تبدیلی کا ذریعہ بنا دے۔